کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ادھر ایک مسئلہ کہ نماز پڑھنے جب جاتے ہیں مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ، بعض دفعہ اقامت ہو جاتی ہے، صفیں بن جاتی ہیں، اور آنے والا مقتدی یوں سمجھتا ہے کہ شاید امام صاحب نے تکبیر کہہ دی ہے، اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، یا وہ اپنے دھیان میں نہیں ہوتا، وہ صفوں کے دیکھ کر ایک دم آ کر تکبیر کہہ کر نماز شروع کر دیتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد آواز آتی ہے اللہ اکبر امام صاحب کی۔ تو اب کیا کرے؟ کیا ایسی صورت میں وہ جو اس نے تکبیر کہی تھی نماز توڑ دے؟ کیونکہ اس کی نیت تو یہ ہوتی کہ میں نماز امام کے پیچھے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن دھیان میں نہیں ہوتا، یا پھر اب وہ اپنی پڑھتا رہے اور امام صاحب اپنی پڑھتے رہے، کیا کریں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کی جو شرط ہے وہ نیت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نیت ہی یہاں پر درست نہیں ہوئی کہ امام نے ابھی نماز شروع ہی نہیں کی تھی اور اس نے امام کے پیچھے نماز شروع کر لی، تو گویا کہ اس کی نماز ایک طرح سے شروع ہی نہ ہوئی۔ اب جب امام نے تکبیر تحریمہ کہی ہے تو یہ دوبارہ نیت کر کے امام کے پیچھے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز کے اندر شامل ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی امام سے پہلے اگر کر لی تو اس کا طریقہ نماز آپ شروع نے، نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی۔ میرا عرض سوال ہے کہ یاسین شریف جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ یاسین شریف کا پوچھ رہے ہیں کہ اس کو جیب میں رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک کا جز ہو یا کل قرآن پاک ہو، یہ پورے کا پورا برکت والا بھی ہے اور پورے کا پورا لائق تعظیم بھی ہے، یعنی آپ مکمل قرآن پاک اپنے پاس رکھیں یا قرآن پاک کا کوئی جز اپنے پاس رکھیں، یعنی کوئی حصہ آپ اس کا اپنے پاس رکھیں، تو یاسین شریف جیسے عام طور پہ چھوٹی کتابوں کے اندر چھاپی جاتی ہے، تو ایک تو اس میں اس بات کا دھیان رکھنا ضروری ہے، رکھنا تو جائز ہے جیب کے اندر، لیکن کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے کہ قرآن پاک کو چھوٹے سائز کے اندر نہیں چھاپنا چاہیے، جیسے تعویذ بنا لیتے ہیں یا بالکل چھوٹا اس کو چھاپتے ہیں، تو اس کو چھوٹے چھاپنے کو علماء نے منع فرمایا ہے کہ یہ قرآن پاک کی تعظیم کے خلاف ہے، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب سورہ یاسین بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں بڑے بڑے حروف کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے، کچھ اس کے جو صفحات ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں، تو ایسی سورہ یاسین شریف ہونی چاہیے کہ جو چھوٹی نہ ہو، کچھ اس کا سائز جو ہے وہ مناسب ہونا چاہیے، بالخصوص اس کی جو لکھائی ہے وہ بڑی ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جیب میں جو رکھیں گے تو وہ اب سامنے کی جیب کے اندر رکھیں، اس کو سائیڈ کی جیب میں یا پینٹ پہنی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے کی جیب میں اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، اس کو اوپر ہی رکھیں۔ تیسرا یہ کہ آپ اگر مثال کے طور پہ کسی جگہ حاجت ہوتی ہے اور پیشاب وغیرہ کے لیے جانا ہے تو اس صورت میں یہ جو یاسین شریف ہے اس کو کوشش یہی کریں کہ اگر اس کو باہر کہیں رکھنا ادب کے ساتھ ممکن ہے، جیسے گھر کے اندر ہیں آپ اور گھر میں آپ اوپر کسی مقام پہ رکھ سکتے ہیں تو باہر رکھ کر ہی سے آپ جائیے، ایسے نہ جائیے۔ اسی طرح کسی اور مقام پر ہیں لیکن باہر کسی کو پکڑانا ممکن ہے تو پھر آپ اس کو پکڑا کر ہی جائیے، اور یا پھر آپ سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں تو پھر اس وقت سوتے ہوئے بھی اس بات کا دھیان نہیں کہ وہ آپ کی جیب میں نہ رکھی ہو کہ آپ لیٹے ہوئے ہیں اور وہ
آپ کے نیچے پلنگ پر ہو تو مناسب نہیں. اسی طرح آپ باہر نکلیں گے، اوپر مقام پہ رکھا ہے تو پہلے وضو کر لیجئے، پھر اس کے بعد اس کو چھوئیں. بے وضو اس کو چھونے کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کہیں کسی مقام پہ واش روم وغیرہ میں جاتے ہوئے رکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن وہ جیب میں اس طرح ہے کہ چھپی ہوئی ہے کہ جو ادب کے خلاف نہیں، تو پھر اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال باہر رکھ کر ہی اسے جائیں، اسی میں عافیت ہے. اچھا، جس وقت جیب میں موجود ہے اس وقت باوضو ہونا ضروری ہے یا صرف چھوتے وقت باوضو ہونا ضروری ہے؟ اور اسی طرح غسل کے حوالے سے بھی جب اس کو چھوئیں گے تو اس وقت طہارت ہونا ضروری ہے. یعنی اگر غسل فرض ہے تو غسل ہونا ضروری ہے، وضو نہیں ہے تو اس صورت میں وضو ہونا ضروری ہے اس کو چھونے کے لیے. ٹھیک ہے. حضور یہ تو ہے سورہ یاسین شریف قرآن پاک کی آیات ہیں، پوری سورت رکھنا. بعض اور مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر چند آیات یا چھوٹی صورتیں ہمیں ملتی ہیں دیکھنے کو. مثال کے طور پر بعض لوگ اپنی گاڑیوں کے اندر جو ہے وہ آیت الکرسی جو ہے وہ لٹکاتے ہیں، یا پھر دیگر حروف مقطعات لٹکا دیتے ہیں، یا پھر سفر دعا جو ہے وہ بھی ایک آیت کریمہ ہے، وہ بھی لٹکائی ہوتی ہے. یا پھر بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ ٹکڑے یا ڈیکوریشن پیس بیچنے والے لکڑی کی کڑھائی کے اندر جو آیات کریمہ لکھی ہوتی ہیں یہ بیچتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان سارے مقامات پر بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ شاید اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے ہر ایک کا وضو ہو ضروری نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے بعض دفعہ وہ ہاتھ لگا کر اس کو سیٹ بھی کرتا ہو، دیکھتا بھی ہو. اسی طرح جو بیچتے ہیں گلی کوچوں میں یہ جو گھوم پھر کر، ان سے خریدنے والے اور خود بیچنے والوں کا بھی ہر وقت وضو ہو یہ ضروری نہیں. اچھا، ان چیزوں میں توجہ بھی نہیں جاتی کہ یار یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہی ہم لے رہے ہیں اور اس کو پکڑ رہے ہیں، اس کے لیے بھی وضو ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو کیا ایسا ہے کہ کوئی رخصتیں ہیں شریعت میں جو لوگوں میں عام ہو چکی، یا یہاں پر بھی طہارت کے وہ سارے کے سارے احکام لاگو ہوں گے جو کہ مکمل قرآن پاک کی دل چھونے کے اندر ہیں؟ دیکھیں، رخصت تو صرف یہ شرعی معذور کے لیے ہو سکتی ہے. باقی جہاں قرآن پاک کے لیے وضو شرط ہے وہ ہر ایک کے لیے شرط بنے گا. تو یہاں پر جو آپ نے بتایا کہ ڈیکوریشن پیس رکھے ہوتے ہیں، تو رکھنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جب خریدیں گے تو اگر اس پہ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، صرف قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، انہی کو چھوا جا رہا ہے، یا وہ بنے ہوئے اس انداز میں ہے کہ قرآنی آیت پوری بن رہی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، چاہے بیچنے والا ہو چاہے خریدنے والا ہو. ہر ایک کو اس کی احتیاط کرنا یہ ضروری ہے. بلا وضو بلا حائل اسے چھونا یہ جائز نہیں ہے. ہاں، وضو نہیں ہے تو اب اس کے لیے کوشش بندے کو یہی کرنی چاہیے کہ سستی کاہلی نہ کرے بلکہ باوضو ہی رہا کرے. بالخصوص اس طرح کے جو کام کرنے والے ہیں ان کو تو بالخصوص اپنی عادت وضو کی بنانی چاہیے. اگر وضو نہیں ہے اور کسی کو دینا ہے پکڑ کے، سپارہ دینا ہے، یا اسی طرح قرآن کی آیت کا جو ٹکڑا بنا ہوا ہے، جو شو پیس بنا ہوا ہے، وہ جو اسے دینا چاہ رہے ہیں، تو اب ایسا کپڑا کہ جو آپ کے جسم سے متصل نہ ہو، جسم سے ملا ہوا نہ ہو، جیسے رومال ہو گیا، ویسے ہی چادر، یہ تو ہم نے اوڑی بھی ہے، اس کو ہٹا کے پھر اس چادر سے آپ اٹھا کے اسے دیں گے تو یوں چھونے کی اس میں شریعت مطہرہ میں اجازت ہے کہ یوں دیا جا سکتا ہے. تو لیکن بہرحال عادت یہ بنانی چاہیے بندے کو کہ اس کا وضو ہو، کیونکہ ورنہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بندے کو کاہلی کی طرف لے کر ہی جاتی ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ ان چیزوں کا بالکل بھی لحاظ نہیں کر رہا ہوتا. تو بہرحال ہر ایک کو وضو کرنے کی یہ ضرورت ہے. اسی طرح کار میں اگر لگا ہوا ہے تو اب اس ظاہر ہے کہ وہ ویسے ہی نہیں لگا ہوتا، ایک تو پلاسٹک کوٹڈ ہوتا ہے وہ، تو دوسرا لکڑی کی کٹنگ میں چیزیں ملتی ہیں، آیتیں ہوتی ہیں، وہ لکڑی کٹنگ اس کی ایسی ہوتی ہے کہ آیت لکھی ہوئی ہے. اس میں دیکھیں، ایک تو لٹکانے میں اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اگر وہ لٹکانے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے تعظیم کے خلاف بنتا ہے تو پھر تو اجازت ہی نہیں ہوگی، اور اگر تعظیم کے خلاف نہیں بنتا تو لٹکانے کی تو اجازت ہوگی. لیکن جب وہ آیت ہی لکھی ہوئی ہے صرف، اور وہ بطور قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو چھونے کے لیے تو جو ہے وہ وضو کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. کچھ میسیجز بھی سلسلے کے اندر شامل کرتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ بچے اور بچی کے عقیقے کا تفصیلی طریقہ بتا دیں. یعنی یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا دونوں میں فرق ہے یا کوئی ایک ہی طریقہ، اور ایک ہی طریقہ ہے تو وہ کیا ہے؟ جی، طریقہ تو ایک ہی ہے، لیکن اس میں کچھ باتوں میں بہتر ہے کہ یوں کیا جائے کہ بچہ جو ہے لڑکا، اس کے لیے 2 بکرے ہونے چاہیے، لیکن اگر اس کے لیے 1 بکرا کرتا ہے یا 1 بکری کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، عقیقہ پھر بھی ہو جائے گا. اور لڑکی کے لیے بہتر یہ ہے کہ 1 بکری ہونی چاہیے، لیکن اگر اس کے لیے 1 بکرا یا اس کی جگہ 2 بکرے بھی کرتا ہے تو بھی اس میں حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے. باقی عقیقہ جو سنت ہے وہ پیدائش کے 7ویں دن ہے. ٹھیک ہے، اتوار کو پیدائش ہوئی، اتوار کو پیدا ہوا تو ہفتے کا دن بنے گا آنے والا، یہ 7واں دن. اس 7ویں دن نہیں کر سکے تو پھر اگلے 7ویں دن یعنی اگلے ہفتے کو.
کوشش کریں کہ 7ویں دن ہی کر لیں، ورنہ پھر اگلے ہفتے کو کریں، پھر اس سے اگلے ہفتے کو کریں، پھر اس سے اگلے ہفتے کو کریں، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر اس میں نہیں کر پاتے تو 7ویں دن کے بعد جب بھی ادا کریں گے عقیقے کی سنت بہرحال ادا ہو جائے گی۔ تو یہ سنت مستحبہ ہے، اچھی چیز ہے، اس سے بچے سے بلائیں دور ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حسنین کریمین کا عقیقہ فرمایا، خود اپنا عقیقہ حضور علیہ السلام نے بعثت کے بعد فرمایا تھا، تو اس لیے کرنا چاہیے، اس سے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، استطاعت ہو تو لازمی کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اتنی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، مٹھائیاں باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس کی جگہ اگر عقیقہ کر لیا جائے بالکل بچے کو فائدہ اس کا پہنچے۔ اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ دعوت ہی کی جائے، جانور ذبح کر دیا جائے صرف وہ بھی کافی ہے، کسی مدرسے میں اگر دے دیا جائے بالکل دے سکتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے ایسی کوئی وہ باتیں نہیں ہیں جو عام طور پر مشہور ہیں کہ دادا دادی نہیں کھا سکتے یا والدین نہیں کھا سکتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا گوشت قربانی کے گوشت کی طرح ہے، جو چاہے کھا لے، بہتر ہے کہ 3 حصے کر لیں، عزیز و اقربا کو ایک دے دیں، فقراء کو ایک دے دیں، ایک اپنے پاس رکھ لیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور مزید معلومات اگر آپ حاصل کرنا چاہیں اور آسان انداز سے اور تفصیلات کہ وہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں آ رہی ہوتی ہیں عقیقے کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، عقیقے کے بارے میں سوال جواب، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں ہدیتاً، اور دعوت اسلامی کے ویب سائٹ سے آپ فری آف کاسٹ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جو دارالفتاح اہل سنت کی موبائل اپلیکیشن ہے، جو ہمارا آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، ان سلسلوں سے متعلق جو ہماری موبائل اپلیکیشن ہے دارالفتاح اہل سنت، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے۔ اس کی بک لائبریری کے اندر بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ کتاب مل جائے گی، اور یہ غالباً مختلف زبانوں میں اس کی ٹرانسلیشن بھی موجود ہے۔ عقیقے کے بارے میں سوال جواب، اس کتاب کو حاصل کیجئے، خود پڑھیے، جن کے ہاں ایسے معاملات ہیں ان کو دیجئے، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوں گی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا سوال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بنا دیکھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لایا، اور صحابہ کرام جو تھے نا وہ دیکھ کر لے آئے، تو ہمارا شان ان سے زیادہ ہے۔ یہ مسئلہ عرض کرنا تھا کہ ہمارا شان زیادہ ہے یا صحابہ کرام کا شان مبارک زیادہ ہے؟ ایسا بھی لوگ سوچتے ہیں۔ یعنی یہ تو بعض روایتوں کے اندر موجود ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب کے تحت یہ بیان کیا گیا کہ بعد میں آنے والے بن دیکھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا کہ کسی غیر صحابی کی صحابی سے شان بڑھ گئی تو یہ بالکل باطل بات اور گمراہیت ہے۔ کوئی بھی غیر صحابی چاہے کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی ہو، وہ کسی صحابی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان یہ اس امت کے سب سے افضل افراد ہیں، اور ان کا مقام و مرتبہ اس امت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم بن دیکھے ایمان لے کر آئے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا شان بڑھ گیا، تو یہ بالکل غلط ہے۔ ہماری شان کی کوئی حیثیت نہیں ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے، وہ تمام کے تمام جنتی ہیں۔ اور جس موقع پر یہ افراد ایمان لے کر آئے، آج تو ہم پوری دنیا کے اندر اسلام کو دیکھ رہے ہیں نا، اور یہ بھی انہی حضرات کی برکتیں ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام علیہم رضوان پوری دنیا کے اندر پھیلے، دین کو عام کیا، جانیں اپنی قربان کی، تو یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ہی کی ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی سیرت طیبہ ہم تک پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کرام علیہم رضوان نہ ہوتے تو پھر ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کون بتاتا؟ انہوں نے ہی حضور علیہ السلام کی ساری زندگی جو ہے اس کا مطالعہ کیا، اس کو اچھی طریقے سے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں، اور ایک ایک پہلو کو ہمارے سامنے بیان کیا کہ حضور علیہ السلام کس طرح زندگی گزارا کرتے تھے، کوئی بات انہوں نے چھوڑی نہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ہمارے پر احسان عظیم ہے۔ تو ہم آج جو اسلام کی ہر طرف بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا احسان، اور پھر ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں نا کہ اسلام کی حقانیت اور ہر چیز پھیلی ہوئی، اسلام مکمل پھیلا ہوا ہے۔ ہم مسلمانوں کے گھروں کے اندر پیدا ہوئے تو ابتدا سے ہی الحمدللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے قائل رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے رہے، تو بچپن سے ہی ہمارے دلوں کے اندر یہ چیزیں نقش ہیں، اور یہ چیزیں بچپن سے جب نقش ہو جائیں تو پھر بڑے ہو کر ہی چلتی رہتی ہیں۔ بچپن سے جو چیز نقش ہوتی ہے اس کو بڑے ہو کے ختم کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جس وقت ایمان لے کر آئے، اگر اس وقت کے حالات پہ غور کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تنہا تھے،
بظاہر دیکھا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو دنیاوی زندگی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی بھی انتقال فرما چکے تھے، دادا بھی انتقال کر چکے تھے، ایک چچا تھے جو آپ کا سہارا تھے، پھر اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت آپ کا سگا چچا ابو لہب یہ کتنی زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا تھا، گھر کا بندہ مخالفت کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام علیہم رضوان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کو دیکھ کر، آپ کے معجزات کو دیکھ کر آپ پر ایمان لے کر آئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس بات کی خبر دیا کرتے تھے یہ صحابہ کرام علیہم رضوان فوراً اس پر آمنا صدقنا کہا کرتے تھے۔ آج ہم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ہمارا کہنا الحمدللہ عز و جل بہت اچھا ہے، لیکن یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے صدقے میں ہی ہے۔ اس وقت کا کہنا یہ بڑا مشکل کام تھا جب ہر طرف کفار کی طرف سے ظلم و ستم ہو رہے ہوں، اور بظاہر دیکھا جائے تو اسلام کو ترقی ہوتے ہوئے نظر نہیں آتی تھی کہ جس طریقے سے کفار کو غلبہ حاصل تھا، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس پر صحابہ کرام علیہ رضوان ایمان لے کر آ جاتے، تو یہ ان کی شان تھی کہ وہ اس طریقے سے ایمان لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ ہماری شان صحابہ سے بڑھ گئی یہ بالکل غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان ہی کی شان یہ بلند ہے۔ عشاء کی نماز کا وقت کب تک رہتا ہے؟ عشاء کی نماز کا وقت طلوع فجر تک رہتا ہے، یعنی صبح صادق تک، جس میں اس کو سمجھنا آسان ہے کہ رمضان میں جب سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، ختم ہو گیا سحری کا وقت، جیسے ہی ختم ہوا یہ عشاء کا وقت ختم ہو چکا ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہوا اور عشاء کا وقت ختم ہوا۔ البتہ جو جماعت سے نماز پڑھنا ہے وہ بہتر یہ ہے کہ آدھی رات سے پہلے پڑھ لی جائے، اس سے مؤخر اس کو نہ کیا جائے۔ تنہا کوئی پڑھ رہا ہے، کسی کی جماعت کسی پر واجب نہیں بنتی ہے، کسی عذر سے چھوٹ گئی ہے، تو پھر جتنا مؤخر کر کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے، یعنی رہ گئی تو پڑھ سکتا ہے، ٹائم ہے اس کا، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ آدھی رات سے پہلے، اور بلکہ جماعت واجب ہے تو جماعت کے ساتھ ہی پڑھے۔ ٹھیک ہے حضور، ایک اور کال چلائیے گا۔ آج کے زمانے میں جو فیملی پلاننگ یعنی بچوں میں وقفے کے جو طریقے رائج ہیں، ان میں سے کون سا طریقہ شرعاً درست ہے اور کون سا طریقہ خلاف شریعت ہے؟ جی حضور، دیکھیں بچوں میں جو وقفہ ہوتا ہے یہ مستقل وقفہ کروا دینا، اس کی تو شرعاً اجازت نہیں ہے کہ بند ہی کروا دینا، نسبندی کروا دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ البتہ عارضی وقفہ جو ہوتا ہے اس کی علماء نے اجازت دی کہ وہ ضرورت کے تحت ایسا کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وہ طریقہ کار اختیار کیا جائے گا کہ جس میں کسی بھی نامحرم کے سامنے ستر کھولنے کی نوبت نہ آئے، ستر نہ کھلے کسی کے سامنے، باقی ایسا طریقہ کار استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے عارضی وقفہ کیا جا سکتا، عارضی وقفہ یعنی کچھ وقفے کے لیے اولاد نہ ہو، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ باقی مستقل بند کروا دینا کہ اب اولاد ہو ہی نہ، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مستقل نہیں بند کروا سکتے، یعنی مثال کے طور پر ایک علاج ایسا ہے جو 2 سال تک کارآمد ہے، جی وہ کر سکتے ہیں، اب وہ 2 سال بعد پھر دوبارہ وہ کروا لے۔ ہاں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس میں بے ستری کسی کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، نامحرم کے سامنے بے ستری نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ ایک اور کال چلائیے گا۔ وہ کون سا جانور ہے جو قیامت کے دن انسانوں سے بات چیت کرے گا؟ کون سا جانور بات چیت کرے گا؟ قیامت کے دن تو جانور بات چیت کرے گا اس حوالے سے تو نہیں پڑا، قیامت کے دن تو ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، وہاں تو اللہ تبارک و تعالی ہی سے کلام ہوگا، یا انبیاء کرام علیہم السلام جو شفاعت کریں گے ان سے کلام ہوگا، جو شفاعت کرنے والے ہوں گے ان سے کلام ہوگا، یا آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو ہوگی۔ جانوروں کے حوالے سے تو کہیں نہیں پڑا کہ قیامت کے دن کوئی جانور کلام کرے گا۔ البتہ قرب قیامت میں، قیامت واقع ہونے سے پہلے جو بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی، ان میں سے ایک نشانی قرآن پاک کے اندر یہ بیان کی گئی کہ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ جب قول واقع ہو جائے گا، بات واقع ہو جائے گی، تو ہم لوگوں کے لیے زمین میں سے ایک چوپایا نکالیں گے، ایک جانور نکالیں گے جو ان سے کلام کرے گا کہ لوگ ہماری آیتوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے تھے، یقین نہیں رکھا کرتے تھے۔ تو قیامت کے وقت، قرب قیامت میں زمین سے ایک جانور نکالا جائے گا جس کو دابۃ الارض کہتے ہیں۔ دابہ مانے چوپایا ہوتا ہے، ارض مانے زمین، تو یہ چوپایا نکالا جائے گا۔ اس کی تفصیل ترمذی شریف، ابن ماجہ اور مسند احمد کے اندر یہ بیان کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ
چوپایا نکلے گا، ایک جنگل میں لے کے گئے اور وہاں جا کے بتایا کہ یہاں سے نکلے گا، اگرچہ کہ مختلف اقوال اور بھی ہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق کوہ صفا سے نکلے گا، ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ ایک اور مقام سے 4 مقامات ذکر کیے گئے. تو یہ جو ترمذی شریف وغیرہ کی حدیث مبارکہ ہے وہاں یہ ذکر ہے کہ وہ جنگل سے نکلے گا اور اس عجیب الخلقت جانور ہوگا دیگر روایتوں کے مطابق، لیکن اس کی خلقت جو ہے وہ کسی حدیث پاک کے اندر بیان نہیں کی گئی کہ کیسا ہوگا وہ. تو اس کے پاس ایک عصا ہوگا جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، اور انگوٹھی ہوگی جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی. اب یہ پوری دنیا کے اندر گھومے گا، تمام شہروں کے اندر گھومے گا، اور جو مومن ہوں گے ان کے چہروں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا لگائے گا تو ان کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا، روشن ہو جائے گا. اور جو سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی تو وہ کفار کو لگائے گا جس سے ان کا چہرہ سیاہ پڑ جائے گا. سب لوگ اس کے پاس جمع ہو جائیں گے تو یہ کہے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، سب کے بارے میں وہ بتائے گا. قرآن پاک میں اس کا تذکرہ اشارتاً موجود ہے، حدیث پاک کے اندر یہ وضاحت کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ تفسیر کے اندر اس کے بارے میں بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ وہ کس طرح کا ہوگا، اس کی خلقت کیسی ہوگی. تو یہ چوپایا ہوگا کہ تکلمہم، لوگوں سے یہ کلام کرے گا، لیکن یہ کلام کرے گا قرب قیامت میں، قیامت کے دن کی یہاں پر بات نہیں ہے. تو یہ ماشاءاللہ آپ نے جواب دیا اور واقعہ سنایا. یہ اس طرح کی باتیں اگر عوام پڑھنا چاہیں آسان الفاظ میں اردو زبان کے اندر اگر ہم کہیں تو کیا کریں؟ کون کون سی کتابیں پڑھیں جو قیامت کے حوالے سے یا پھر تاریخ، جیسے صحابہ کرام کی بات ہوئی تو ان کی حوالے سے معلومات ہمیں مل جائیں؟ جو قیامت کے حوالے سے پڑھنی ہے قرب قیامت میں، تو اس میں ایک تو بہار شریعت کے پہلے حصے کے اندر بھی جو حشر کا بیان ہے اس سے پہلے کافی ساری نشانیاں یہ بیان کی گئی ہیں. اس کے علاوہ حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب قیامت کی نشانیاں، اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. یوں ہی علامہ برزنجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب اشراط الساعہ، یہ عربی میں کتاب ہے لیکن اس کا علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمہ کیا ہوا ہے، اس میں بھی قیامت کی نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، تو وہ مطالعہ کی جا سکتی ہیں. یوں ہی جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے ہیں تو اس پر ایک تو کتاب کرامات صحابہ کے نام سے یہی عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی موجود ہے، اور مشکات شریف کے آخر میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل موجود ہیں، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے. اس کے علاوہ میرات المناجی سے، اس کے علاوہ المدینۃ العلمیہ نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ بڑے بڑے صحابہ کرام صحابہ کرام ان کے حوالے سے کتابیں تحریر کی ہیں، تو اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. یوں ہی المدینۃ العلمیہ کی ایک اور کتاب ہے اللہ والوں کی باتیں، اس کی ابتدائی جلد کے اندر بھی صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات موجود ہیں. یہ اردو میں ہے، باقی عربی میں تو بہت ساری کتابیں جو ہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حالات پر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. مطالعہ اگر کرنا ہو کتابوں کا، جیسے کہ مفتی صاحب نے کئی کتابوں کا حوالہ دیا اور المدینۃ العلمیہ کا نام لیا، الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کا ایک تصنیف و تالیف سے متعلق ادارہ ہے اور مدنی علماء کرام پر مشتمل ہے. الحمدللہ سینکڑوں کتابیں اس ادارے سے لکھنے کے بعد، کام ہونے کے بعد الحمدللہ شائع ہو چکی ہیں، اور یہ ساری کی ساری کتابیں مکتبۃ المدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک اشاعتی ادارہ ہے وہاں سے پبلش ہو چکی ہیں، چھپ چکی ہیں. اور کم و بیش تمام ہی کتب جو ہے وہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net اس پر الحمدللہ بک لائبریری جو ہے اس میں موجود ہوتی ہے. سرچنگ کی سہولت ہے، بہت ساری کتب ایسی ہیں کہ جو یونیکوڈ کے طور پر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، ان کو کاپی پیسٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان سارے ذرائع کے ذریعے آپ ان کتابوں کو حاصل کر سکتے ہیں اور مطالعہ کر سکتے ہیں. اور ہر مہینے پڑھنے کے لیے مختلف عنوانات پر بہت ساری چیزوں کو اگر ہم پڑھنا چاہیں ایک ساتھ تو الحمدللہ ماہنامہ فیضان مدینہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شمارہ ہے، ہر مہینے الحمدللہ اس کو شائع کیا جاتا ہے، یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اس میں بھی بہت زیادہ آپ کو معلومات حاصل ہوں گی. کال چلائیے. میں فیصلہ آباد سے شاہد بات کر رہا ہوں. سر پوچھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض اوقات پالتو کتے یا پالتو جانور رکھے جاتے ہیں اور بعض اوقات وہ پاگل ہو جاتے ہیں جس کو حلقہ بولا جاتا ہے، تو اس سے اگر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ان کو مارنا چاہیے یا نہیں؟ ایک میسیج بھی بالکل یہی آیا ہوا ہے، شاید انہی کا ہو یا کسی اور کا. دیکھیے سب سے پہلی چیز تو جو انہوں نے بات کی کہ پالتو کتا، تو سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ کتا جو پالنا ہے اس کی شریعت نے صرف مخصوص صورتیں رکھی ہیں کہ جس میں پالا جا سکتا ہے. جیسے گھر کی حفاظت، جہاں واقعی گھر کی حفاظت مقصود ہو، یعنی وہاں پہ
چوریاں ہوتی ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں، خطرہ رہتا ہے اور چوکیداروں کے ذریعے حفاظت ہو نہیں پا رہی، تو اب اس کے لیے جو ہے وہ کتا رکھا کہ جو اس گھر کی حفاظت کر سکے، تو اس کی تو شرعاً اجازت ہے۔ دوسرا یہ کہ شکار کے لیے کتا رکھنا، کہ شکار وغیرہ جو ہے اس سدھائے ہوئے کتے جو ہوتے ہیں جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، شکار کھیلنا نہیں، شکار کرنے کے لیے یعنی گوشت کے حصول کے لیے یا تجارت کے لیے، تو جو کتا رکھا جاتا ہے شکار کے لیے، تو شکار کا کتا جو ہے وہ رکھنا جائز ہے۔ اگرچہ کہ پھر شکار کی صورت آگے الگ بنتی ہیں کہ وہ شکار کر کیوں رہا ہے، کھیلنے کے لیے کر رہا ہے یا تجارت کے لیے کر رہا ہے، وہ الگ صورت بنے گی، لیکن بہرحال جو شکار ہے اس کے لیے کتا پالا جا سکتا ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ جو اس کی کھیتی ہے یا بھیڑ بکریاں ہیں ان کی حفاظت کے لیے وہ رکھ رہا ہے، تو وہ رکھنے کی بھی شرعاً اس کو اجازت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ کتا وغیرہ پالنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ کتا پالا جائے۔ کتے کو پالنے سے منع کیا گیا کہ اب ان صورتوں کے علاوہ اگر وہ کتا پالے گا تو پھر اس کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتوں کا نزول نہیں ہوگا، اس کے ثواب کے اندر مسلسل کمی ہوتی چلی جائے گی۔ اب رہا کہ جہاں یا تو کتا پالا جو پاگل ہو گیا، جس کو پالنے کی اجازت تھی، ایسا کتا پالا، یا کوئی ایسا جانور پالا کہ جس کو پالنا جائز ہے، جیسے بلی پالی یا کوئی ایسا جانور کہ جس کو پالنے کی اجازت تھی وہ پال لیا، اب وہ ہو گئے پاگل کہ کاٹتے ہیں، تو شریعت مطہرہ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ کسی بھی ذی روح کو نہ مارو مگر یہ کہ وہ اذیت دے، تو اب اگر یہ اذیت دے رہے ہیں تو ان کو مارنے کی شرعاً اجازت ہے کہ ان کو مارا جا سکتا ہے، لیکن ہماری شریعت مطہرہ کے اندر ہر چیز کے اندر نرمی اور آسانی رکھی گئی ہے، شفقت و مہربانی رکھی گئی ہے۔ ذبح کی بھی جہاں پر اجازت دی تو وہاں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جب ذبح کرنا ہو تو پھر نرمی کو اختیار کیا جائے۔ تو اب جیسے بلی کے بارے میں جزیہ لکھا باہر شریعت کے اندر کہ بلی اگر کاٹتی ہے، پنجے مارتی ہے اور زخمی کر دیتی ہے، اب اس کو مارنا ضروری ہو گیا ہے، تو اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے فرمایا کہ تیز چھری کے ذریعے اس کو جلدی سے ذبح کر دیا جائے، کہ تیز چھری سے اس کو ذبح کریں گے تو فوراً اس کا دم نکل جائے گا۔ تکلیف تو ہوگی لیکن کم ہوگی۔ اب اس کی جگہ کند چھری سے کر رہے ہیں یا ڈنڈوں کے ذریعے اس کو مار رہے ہیں تو پھر یہ تکلیف کا سبب اس کے لیے بنے گی، تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ تو جتنا آسانی کے ساتھ اسے مار سکتے ہیں اتنی آسانی کے ساتھ اس کو مار دیا جائے۔ ٹھیک ہے، میسج آیا ہے کہ آیت الکرسی کا لاکٹ پہنتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اب کیسے پہنتے ہیں یہ دیکھا جائے گا، اور پہنتا کون ہے۔ مرد اگر پہنتے ہیں اور وہ کسی دھات کا بنا ہوا ہے تو شرعاً تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ مرد ایسا لوکٹ پہنے، کوئی بھی میٹل ہے، مرد کو تو دھات پہننے کی اجازت ہی نہیں ہے سوائے چاندی کی مخصوص انگوٹھی کے، تو مرد تو نہیں پہن سکتے۔ اب رہا عورت کا پہننا، تو اب وہ پہننا تو اس کا جائز ہے کہ وہ سونا چاندی پہن سکتی ہے، لوکٹ پہن سکتی ہے، لیکن یہ جو لوکٹ بنے گا اس کی حیت کو دیکھا جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ پوری آیت الکرسی کو لوکٹ میں بنانا، سونے چاندی کا اگر بنایا گیا تو یہ بڑا مختصر سا لکھا جائے گا اور بہت اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ غلطیاں ہو جائیں، تو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ غلطیاں اس کے اندر کی جائیں۔ پھر اس کی بناوٹ کو دیکھا جائے گا کہ اس کی بناوٹ کے اندر کیا کیا معاملات ہوئے ہیں، تو وہ پھر بنانے والے کے اوپر آئیں گے کہ اس کو اس انداز میں بناتے ہوئے احتیاط کرنی تھی۔ تو اس طرح کا اگر لوکٹ ہے کہ جو باقاعدہ آیت الکرسی بنی ہوئی ہے پوری، تو اس میں ان احتیاطوں کے ساتھ پہنیں گے کہ وہ آیت الکرسی صحیح لکھی ہوئی ہو اور اس میں کسی طرح کی خلاف شرع بات نہ ہو، تو وہ عورت پہن سکتی ہے۔ اور باقی یہ کہ اگر ویسے ہی آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے اور اس کو کسی ڈبی وغیرہ کے اندر، چاندی کی ڈبی کے اندر رکھ کے عورت پہنتی ہے تو اس عورت کو پہننے کی اس کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے حضور۔ میسج میں سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کی اولاد سوتیلے بچے ہیں اور ان کے پاس بہت کچھ ہو تو کیا ایسی صورت میں اپنی جائیداد، زیور وغیرہ وہ سب چیزیں اللہ کی راہ میں دی جائیں گی یا ان سوتیلے بچوں کو دیا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا؟ اور ساتھ یہ بھی ایک سوال ملا لوں کہ اگر کسی کی اولاد ہوتی ہی نہیں ہے اور پتہ ہے کہ اب نہیں ہوگی، ممکن ہی نہیں، اور جائیداد بہت زیادہ ہے، تو جاتے جاتے اللہ کی راہ میں دے دیں یا دیگر جو ورثہ بھائی ان کے لیے چھوڑ جائے، کیا کریں؟ دیکھیں اصل میں اب سوتیلی اولاد کا خاص طور پہ یہاں تذکرہ کر رہے ہیں، جائیداد بہت زیادہ ہے، تو اب بچوں کو دیکھا جائے گا کہ بچے حاجت مند ہیں یا نہیں ہیں۔ اب سوتیلی اولاد سے مراد کیا ہے یہ وضاحت نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر تو وہ وارث بن رہے ہیں اس کے، ایسی صورت بنتی ہے تو پھر وارث کو میراث سے محروم کرنا یہ تو بہت بری بات ہے۔ حدیث پاک میں اس کے اوپر تو وعید آئی ہے، تو یہ دیکھ لیں کہ اگر وہ وارث بن رہے ہیں تو پھر تو اس طرح بالکل نہ کریں، سوائے یہ کہ وہ خود
ایسے مالدار ہیں اور وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کے اندر خیرات کر دیں تو ایک الگ بات ہے. لیکن جہاں تک رہا یہ کہ مرتے مرتے انتقال ہو رہا ہے اور کہا کہ اب میرا اپنا تو کوئی بچہ ہے نہیں, دیگر بھائی وغیرہ وہ رسا اس کے بن جائیں گے, یا بچے بھی ہیں لیکن اس کے بچوں سے بنتی نہیں ہے, تو محروم کرنے کے لیے وہ آخر وقت میں جا کے کرتا ہے تو بھی غلط ہوا. اور ساتھ ہی ساتھ جو صدقہ کرنا ہوتا ہے اس کا حکم ہوتا ہے کہ وہ ایسی حالت کے اندر کرے جبکہ وہ مرض الموت کے اندر نہ ہو, اور اس کو خود اس بات کا وہ خواہش ہو کہ میں اس مال کو استعمال کر سکتا ہوں, یعنی حیات کی امید ہو کہ میں زندہ رہوں گا اور میں اس کو استعمال کروں گا. اب وہ جاتے جاتے کرتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا کہ یہ دو طرح کے گناہ کر رہا ہوتا ہے. ایک گناہ تو یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ ورثہ کو وراثت سے محروم کر رہا ہوتا ہے, دوسرا پہلے جب صدقے کا موقع تھا اس وقت اس نے صدقہ کیا نہیں, اب دیکھ رہا ہے کہ اب یہ مال تو میرے کسی کام آ نہیں رہا, اب یہ صدقہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. اگر صدقہ کرنا بھی ہے تو زندگی کے اندر کیجئے, اس وقت کیجئے جبکہ آپ خود سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے, تو اتنا صدقہ آپ کریں کہ آپ خود محتاج نہ ہو جائیں, لیکن زندگی کے اندر ہی کرنے کی کوشش کیا کریں. ٹھیک ہے. سوال اگر وراثت کا تھا لیکن کسی اور موضوع پر تھا, پھر بھی وراثت سے متعلق الحمدللہ ایک کتاب مکتبۃ المدینہ پر دستیاب ہے. دارالافتاء اہل سنت کی پیشکش ہے, مال وراثت میں خیانت نہ کیجیے. اس کتاب کا بھی مطالعہ کیجیے, انشاءاللہ عز و جل بہت سے مفید باتیں معلوم ہوں گی. اس کے علاوہ جو طلبہ درس نظامی یعنی عالم کورس کرتے ہیں, اگر وہ بھی ہمیں سن رہے ہیں, جیسے جامعۃ المدینہ کے طلبہ ہوں یا دیگر مدارس سے تعلق رکھنے والے ہوں, تو ان کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ الحمدللہ درس نظامی میں پڑھائی جانے والی کتاب سراجی شریف جس کو کہا جاتا ہے, جو کہ وراثت کے مسائل پر مشتمل ہے, عربی میں ہے, اس کا بھی عربی حاشیہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ کے ذریعے مکتبۃ المدینہ سے شائع ہو چکا ہے. آپ اس کو بھی خرید سکتے ہیں, انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. الحمدللہ المدینۃ العلمیہ جو کہ ادارہ ہے دعوت اسلامی کا, اس کا ایک شعبہ ہے درسی کتب, جو درس نظامی کی کتابیں جو عالم کورس میں پڑھائی جاتی ہیں, ان میں سے بہت ساری کتابیں الحمدللہ اس شعبے کے ذریعے شائع ہوئیں. کم و بیش 30-32 کتابوں کا تو مجھے بھی علم ہے کہ ان کی عربی شروحات اور حاشیے وغیرہ الحمدللہ لگا کر ایک جدید انداز سے ان کتابوں کو شائع کیا گیا ہے. جو 80 کے قریب کتابیں 80 کتابیں نہیں جو المدینۃ العلمیہ نے شائع کر دی ہیں 80 کے قریب درس نظامی کی, تو ماشاءاللہ اگر 80 کتابیں اگر آ چکی ہیں تو ایک بہت بڑی کاوش ہے. تو جو درس نظامی کرتے ہیں, کسی بھی مدرسے سے تعلق رکھتے ہوں, تو آپ مکتبۃ المدینہ سے ان کتابوں کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کتابیں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں, وہاں سے آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ایک کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی چلائیے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جو بینک کے تھرو ایک ساتھ پہ گاڑی لی جاتی ہے وہ کیا شریعت میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جی حضور. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ بینک کا انہوں نے خود نام لیا ہے, ویسے قسطوں پہ کوئی چیز لینے پر ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قسط پر بینک سے ہٹ کر اگر کوئی قسطوں پر چیز لیتا ہے, مہنگی لیتا ہے, تو اگر اس میں کوئی خلاف شرع شرط نہیں تو وہ جائز ہے, اگرچہ کہ وہ مہنگی ملتی ہے. قسطیں مقرر کر لیں کہ اتنے مہینوں کے اندر ہم آپ کو پیسے دیں گے, لیکن جتنے پیسوں کی بات ہوئی ہے اتنے ہی پیسے اس کو دیں گے, اس پر زائد کچھ بھی نہیں ہوگا, کوئی پینلٹی وغیرہ اس پر نہیں لگے گی. لیکن بینک میں جو مسئلہ ہے وہ عمومی طور پر ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں, جس میں گاڑی کا انشورڈ ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. اسی طرح پینلٹی یا کسی اور نام سے یہ رقم لے رہے ہوتے ہیں. دیگر شرائط ہوتی ہیں کہ آپ اگر نہیں دے پائے تو آپ کی نہ رقم آپ کو ملے گی اور چیز بھی آپ کو نہیں ملے گی, چیز واپس لے لی جائے گی. بعض شرطیں اس طرح کی دیگر کمپنیوں کے اندر بھی ہوتی ہیں, تو جہاں اس طرح کی شرائط پائی جائیں گی وہاں پر اس طرح کی گاڑی وغیرہ لینے کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے حضور. وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دے دی تو ایسی صورت میں نماز کا کیا حکم ہے؟ نماز ہو جائے گی پڑھ لی تو؟ نماز تو یوں ہو جائے گی کہ فرض ادا ہو گیا, واجب بھی ادا ہو گیا. البتہ وقت شروع ہونے سے پہلے اذان دی تو چونکہ اذان ہوئی ہی نہیں ہے, اب بہتر ہے کہ اگر کوئی شورش نہیں ہوتی, فتنہ نہیں ہوتا, تو ظہر اور عشاء ان دونوں کی نمازیں اگر جماعت کے ساتھ اذان دے کے دوبارہ پڑھی جا سکتی ہیں تو پڑھنا بہتر ہے. نمازیں بھی دوبارہ پڑھیں بہتر ہے, جبکہ کوئی شورش نہ ہوتی ہو, فتنہ نہ ہوتا ہو, ٹھیک ہے, تو پڑھ لیں. لیکن مغرب, فجر اور عصر اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے کہ دوبارہ اس کی کوئی جماعت کروائی جائے. نماز بہرحال ادا
تمام کی تمام ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ چونکہ عصر اور فجر کے بعد نماز احتیاطاً بھی ہم اس کو دہرا نہیں سکتے، مغرب کی بھی دہرائی نہیں ہوتی اس طرح، تو ان تینوں کو تو نہیں پڑھا جائے گا. باقی دو نمازیں اگر پڑھنا ممکن ہے، کوئی فتنہ نہیں ہوتا، لوگ شور نہیں مچائیں گے، سمجھ جائیں گے، تو بہتر ہے کہ اس کو دہرا لیا جائے، ورنہ نماز وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی، ایک کال چلائے گا. محمد ندیم قادری دینگاہ ضلع گجرات سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب عشاء کی نماز میں قرات کرتے ہوئے پہلے سورہ اخلاص اور پھر سورہ والناس دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس سے نماز پر کیا اثر ہے؟ یعنی قرآن پاک کی ترتیب الٹی ہو گئی، اس سے فرق کوئی نماز پہ تو نہیں پڑتا؟ ترتیب تو الٹی نہیں ہوئی، یہ شاید بیان کرنے میں یا ان سے خود الٹ گئی ہے ترتیب. پہلے میں انہوں نے پڑھا ہوگا، اس امام صاحب نے سورہ ناس پڑھی ہوگی، دوسرے میں سورہ اخلاص پڑھ لی ہوگی، تو اس سے ترتیب بدلے گی. اگر ایسا امام صاحب نے جان بوجھ کے کیا ہے تو بالکل غلط کیا ہے، گناہگار ہوں گے، توبہ کرنی ہوگی. نماز بہرحال ہو گئی کہ ترتیب الٹنے سے نماز پر فرق نہیں پڑتا، نماز ہو جاتی ہے کہ ترتیب یہ قراءت کے واجبات میں سے، تلاوت کے واجبات میں سے جی. اور اگر یہ صورتحال ہوئی ہے کہ سورہ اخلاص پہلی رکعت کے اندر پڑھی تھی اور پھر دوسری رکعت کے اندر سورہ ناس پڑھی، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے کہ درمیان میں اس طرح کی صورت نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، کہ جو چھوٹی صورت ہے تو اس کے بعد سورہ فلق پڑھنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے سورہ ناس پڑھ لی تو بہتر نہیں کیا، نماز بہرحال ان کی ہو گئی ہے. اور سورہ ناس پہلی رکعت میں پڑھ لی امام صاحب نے، تو اب ان کو چاہیے کہ اگلی رکعت کے اندر بھی سورۃ الناس ہی پڑھیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائی، اس سلسلے کا وقت ختم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.